رمضان کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ. جب رمضان آتا لوگ انتظار کرتے کہ رمضان کب شروع ہو، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کی زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کرتے اور قرآن پڑھتے اور کوشش کرتے ایک بار نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن کمپلیٹ بھی کرے، کیونکہ اینجل جبرائیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بار قرآن مکمل کیے تھے. تو وہ سنت ہم فالو کرنا چاہتے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں اور اچھے اعمال کریں، نیکی کا عمل کریں اور برائی سے رک جائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں. یہ سارے چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما. رمضان شہر القرآن، قرآن کا مہینہ. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کی نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کو نازل کیا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. سورۃ الدخان آیت نمبر 3 ہے. بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم خبردار کرنے والے تھے. ایک اور جگہ آتا ہے شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر دکھانے والی ہے. رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینجل جبرائیل کو قرآن سناتے تھے. عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن. صحیح بخاری. اور رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے. یہ ایک سنت ہے. تو اسی وجہ سے رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ پورا سال بھی ہم کوشش کرتے لیکن رمضان میں کوشش کرتے ایک مرتبہ 2 مرتبہ قرآن کمپلیٹ کریں. دور قرآن جو کہ پوری کمپلیٹ ایک سمری سے گزرنا چاہتے، پورے قرآن میں کیا ہے سیکھنا سمجھنا، اور جتنا ہم سیکھے سمجھے اتنا کم ہے. ایک اور حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے تھے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اب یہ جو حدیثیں ہیں ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی کیا بیان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ 1 سے 2 مرتبہ پورا مکمل قرآن ختم کریں، اور ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بہت زیادہ اچھے سے اللہ سے ایک اسٹرانگ بانڈ کرنا ہے. اور یہ اللہ کی کتاب ہے. تلاوت قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کی متن جو ٹیکسٹ ہے عربی میں ہی تلاوت باعث ثواب ہے. جو اگر عربک آپ سیکھ لیں اسی میں پڑھیں، یہ نہیں کہ کوئی رومن میں پڑھ رہے ہیں کوئی ہندی میں، نہیں، آپ عربک پڑھیں، کوشش کریں سیکھیں. ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیابی تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں فرمایا. کوئی ایسا اس میں کوئی لاس نہیں ہے، مطلب صرف گین ہے، اس میں آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں. ان الذین
یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 29 ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلا اور چھپا خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امید رکھتے ہیں جس میں ہر گزرا خسارہ نہ ہوگا، کوئی ایسا خسارہ نہیں، کوئی لاس نہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کے نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ قیام اللیل میں تلاوت قرآن، تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفانی للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای ربی منعته طعام والشہوات بالنہار واشفینی فیہ ویقول القرآن منعت النوم باللیل واشفینی فیہ قال فیشفعان۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ روزہ اور قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گی۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنے خواہشات پوری کرنے سے روک رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے رکھا قیامت کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائی ہے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کس کی؟ دونوں کی، قرآن کی اور روزے کی۔ اس طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اینجل جبرائیل کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے کے 3 راتوں میں طویل قرأت کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے ایک آیت میں یہ بھی آتا کہ قرآن مجید مشہود ہوتا ہے فجر کے ٹائم پہ، تو آپ تہجد کے ٹائم پہ بھی زیادہ پڑھیے، فجر کے ٹائم پہ بھی کوشش کریے۔ قیام جو آپ جتنا قیام کریں گے، ہر ایج کی ایک لمٹ رہتی، یہ سوچیں گے کہ نہیں ینگ ایج میں ہم زیادہ انجوائے کر لیں گے اور اولڈ ایج میں ہم جا کے پڑھیں گے۔ اولڈ ایج میں اپنے پرابلمس رہتے، وین یو آر ینگ، وین یو ہیو انرجی، گو فار اٹ، زیادہ سے زیادہ عبادت کریے اور حفظ کرنا قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سننے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ سنن ابن داؤد کی روایت ہے۔ صحابہ قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، جو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جو بھی جتنا پڑھیں گا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر، جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سننے میں قرآن محفوظ ہے۔
جس کے سینے میں. تو یہاں میمورائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، اچھے سے ادا کرنے کی بات ہو رہی. تو کوشش کرنا کہ قرآن کو اچھے سے پڑھے، ترتیل کے ساتھ اچھا کوشش کرے کہ اچھے سے اچھا اس کو ادا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو کوششیں ہی انسان کی کامیاب ہوتی. اور کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا ہے، جو کہتے ہیں تدبر، اور بہت اجر کا سبب ہے. اس لیے قرآن مجید کی آیت پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الصاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے اور عقل مند نصیحت حاصل کرے. اور کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تعلیمات لینا ہے. انفرادی تلاوت، تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل کر جو قرآن مجید سیکھنا اور سکھانے کی بات ہو رہی، اچھے سے سیکھنا ہے، سکھانا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کھڑے ہو وہ اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کو پڑھائے، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے ارد گرد کھڑے کیا کرتے ہیں کہ کور کر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور سکینت نازل ہوتی ہے. ان لوگوں کا ذکر فرشتوں سے کیا جاتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے. تو لوگ جو مل کے قرآن کے جو تفسیر ہے، حلقے ہے جس میں تعلیمات دی جاتی لی جاتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی محفل ہے جس میں فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا. اور کوشش کرنا چاہیے. ابھی تو اتنا آسان ہو گیا، ہر چیز ورچوئل ہو گئی. آپ کلک اوے فون سے سن سکتے، لیپ ٹاپ سے سن سکتے، آپ آئی پیڈ سے سن سکتے. تو کوشش کرنا چاہیے حلقوں سے جڑے. آپ اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا، ایز فار ایز دے آر آن دا رائٹ کریکٹ منہج اور عقیدہ اور صحیح طریقے سے سیکھے ہوئے اور سکھا رہے ہیں، تو یو شوڈ لسن ٹو دیٹ. کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا جائے. کم سے کم ایک قرآن مجید اچھے سے مکمل کرنے کی کوشش کرے. قرآن مجید کے کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کرے. اگر آلریڈی حفظ کرے اس کو دوہرا لیں اور تراویح میں جائیں، اچھے سے قرآن سنیں، اور تہجد میں قیام اللیل اور جو ترجمے والا قرآن ہے اس کو جو بھی پارہ پڑھایا جا رہا ہے اس دن تراویح میں وہ خود پڑھ کے جائے، اور خود بھی کرے، اپنے فیملی والوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. اس میں یہ نہیں ہے کہ خود تو کر لے رہے ہیں اور فیملی والے نہیں کر رہے ہیں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوتی ہے، تو چاہے کہ لوگ اس سے خوش ہو یا اس سے کہے بہترین جو وہ جمع کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، جو بھی دنیا میں جمع کر رہے ہیں اس سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جو ہم قرآن کو، یہ ایسا کلیکشن ہے، ایسی چیز ہے جو کہ کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. رمضان کیا ہے؟ شہر الدعا، دعا کا مہینہ ہے. ماہ رمضان اور روزے سے متعلق کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، پس چاہے کہ وہ میری بات مان لے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ رمضان میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت دعا کی بہت سی مواقع ہے۔ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد دعوت الوالدی ودعوت صائمی ودعوت مسافر۔ 3 آدمیوں کی دعا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، رد نہیں ہوتی، روزے دار کی، مسافر کی اور والد کی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوات مستجابہ۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے، ایسی گھڑی ہے جسے قبول کرتا ہے۔ تو ہم دعا کرنا چاہیے، افطار کے وقت دعا کرنا چاہیے کیونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوات ما ترد۔ تو یہ حاکم کی روایت ہے، بلا شبہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی اچھے ناموں کے ساتھ پکارو کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اسماء الحسنہ جو کہتے ہیں اس سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان کے دونوں جب ٹائم آتا کوشش کرنا خوب دعائیں کرے، سحری کے وقت، افطار کے وقت، کبھی تنہائی میں، اکیلے میں، گڑ گڑا کے، فرض نماز کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، سحری اور افطار کے وقت اپنے لیے دعا کریے، دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریے۔ دعا کی کتابیں مثلاً قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہیں، مختلف مواقع پر کیا کیا دعائیں پڑھنا ہے وہ ہم کو نہیں آتا۔ ہم جب دعائیں دیکھتے تو ہم کو تو مانگنے بھی نہیں آتا، اللہ تو دے کے نہیں تھکیں گا، ہم مانگ کے تھک جائیں گے۔ تو ہم کوشش کرنا چاہیے افطاری میں بھی، سحری میں بھی زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے اور یہ اچھے سے رمضان گزرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو آنسر کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آگے کا جو ہے ہم کنٹینیوشن کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ جزاک اللہ خیراً۔